اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حرمین شریفین وہ مقام ہیں جہاں پر اکثر معجزات ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا تھا، مگر اب بھی فرشتے وہاں نازل ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ واقعہ اس رمضان کے پہلے جمعہ کو پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ واقعہ کیا تھا، کیسے پیش آیا اور اس فرشتے نے کیا حرکت کی، اس کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، حرم شریف میں تراویح کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ ہر طرف دور دور تک اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ زائرین جو عبادت کرنے کے لیے اپنی آرام گاہوں کو چھوڑ آئے تھے، وہ حرم کے اندر امام کعبہ کے نعرے تکبیر کی بلند آواز پر واپس پلٹ آئے تھے۔ سبھی زائرین کے دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہے تھے کہ وہاں موجود لوگوں کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ تراویح کے دوران حرم شریف میں ایسا کیا ہوا کہ سینکڑوں لوگ اشکبار ہو گئے، لوگوں کا ایمان تازہ ہو گیا۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں زائرین حرم شریف میں موجود تھے۔ نماز تراویح کا وقت ہوا تو سبھی صف باندھ کر تراویح میں ادا کرنے لگے تھے۔ پہلی صف کے آگے کھڑے امام صاحب کی پیروی میں ہر کوئی نماز ادا کر رہا تھا کہ اچانک وہاں پر موجود لوگوں کو اپنے قریب انتہائی مسحور کن خوشبو محسوس ہونے لگی۔ وہاں پر جتنے بھی زائرین موجود تھے وہ خود کو خوش قسمت سمجھ رہے تھے کہ انہیں حرم شریف میں عبادت کرنے کا موقع ملا۔ جس قدر زائرین کا رش تھا، اسی قدر سعودی حکومت کی طرف سے سیکیورٹی اہلکاروں اور خدام کو بھی تاکید کی گئی تھی کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھائیں۔ ابھی نماز جاری تھی جب آسمان سے ہلکی ہلکی بارش برسنے لگی۔ ابر رحمت برس رہی تھی اور سبھی زائرین اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کے سائے میں عبادت کرنے میں مشغول تھے۔ عبادت ابھی جاری تھی کہ جب یوں محسوس ہوا جیسے آسمان پر بجلی چمکی ہو، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ بادل گرجنے کی بالکل بھی آواز نہیں آئی تھی۔ یہ بات تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کے ٹکراؤ سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ بجلی کی رفتار آواز سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہمیں بجلی کا چمکنا تو نظر آ جاتا ہے، مگر اس کے کچھ سیکنڈز بعد بادل گرجنے کے لیے آواز ہماری سماعتوں تک پہنچتی ہے۔ 3-4 مرتبہ وہاں پر حرم شریف میں موجود زائرین کو یوں محسوس ہوا جیسے رات کے اندھیرے میں آسمان پر بجلی چمکی ہو۔ اس قدر تیز روشنی تھی کہ انہیں اپنا وجود روشن لگنے لگا تھا۔ اس کے باوجود بادل گرجنے کی بالکل آواز نہ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد بارش ہونا بھی بالکل بند ہو چکی تھی۔ لوگ یوں ہی عبادت میں مصروف تھے کہ جب دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے نور کا ہالہ دکھائی دینے لگا۔ وہ نور بڑی ہی تیزی سے زمین کی جانب سفر کر رہا تھا۔ کئی لوگوں نے اس نور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح رہے کہ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب سے رمضان المبارک شروع ہوا ہے تب سے ہی وہ اس نور کو دیکھتے آ رہے ہیں، مگر محض اپنی آنکھوں کا دھوکہ سمجھ کر اسے نظر انداز کرتے رہے کہ ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ بہرحال ایک نور خلا میں سفر کرتا ہوا حرم شریف تک پہنچا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نور امام کعبہ کے بالکل سامنے رک چکا تھا۔ اس دوران کسی قدر ٹھنڈک محسوس کی جا رہی تھی کہ گویا امام کعبہ بھی ڈر جائیں گے، گویا درجہ حرارت -ڈگری تک گر چکا ہو۔ امام کعبہ یہ محسوس کر چکے تھے کہ ان کے قریب ایک نور موجود ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی۔ دوستو، پھر وہ نور آہستہ آہستہ ایک مکمل انسان کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ جو کلمات امام کعبہ مائک پر کہہ رہے تھے، انہی الفاظ کو وہاں موجود ہر کوئی سن رہا تھا، اور حیرت تو تب ہوئی جب وہی الفاظ وہاں موجود لوگوں نے اس مخلوق کے لہجے میں سنے۔ وہاں موجود عمرہ زائرین کا کہنا ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے جب اس مخلوق نے وہی کلمات دہرائے جو ہم پڑھ رہے تھے۔
اس کی آواز بہت باریک اور کانوں کو سننے والی تھی، اس قدر اونچی کہ گویا کانوں کے پردے پھٹ جانے کا خطرہ تھا۔ اس مخلوق کو کیمرے میں بھی ریکارڈ کیا گیا۔ جیسے ہی نماز تراویح ختم ہوئی تو امام کعبہ پر کپ کپی طاری تھی۔ دھیرے سے رخ پھیر کر اس مخلوق کو دیکھا گیا، جسے دیکھنے کے بعد لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ فرشتہ ہے جو یہاں جلوہ نما ہوا ہے۔ امام کعبہ نے ڈرتے ڈرتے درود پاک پڑھا اور پھر اس وقت زبان سے اتنا ہی بول پائے کہ ھذا ملائکہ۔ اگلے ہی پل اس کے جواب میں جو الفاظ فضا میں گونجے اس نے سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ مخلوق جسے سب فرشتہ سمجھ رہے تھے، اس سے آواز آئی کہ انا جن۔ ان الفاظ کا گونجنا تھا کہ لوگ مارے خوف کی چیخ اٹھے اور ہر سو خوف و ہراس پھیل چکا تھا، مگر اس مخلوق کو جس نے اپنا تعارف ایک جن ہونے کے ناطے کروایا تھا، وہ یوں ہی حرم شریف میں گویا سر جھکائے بیٹھا کتنی ہی دیر خانہ کعبہ کو دیکھتا رہا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بالکل غائب ہو گیا۔ اس منظر کا دیکھا جانا تھا کہ فضا میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگیں، لوگ اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ وہاں موجود ایک نیک روحانی بزرگ نے جب اس واقعے پر غور کیا تو روحانی ذرائع سے جو بات سامنے آئی اس نے سب کے دلوں میں ایمان کو مزید تقویت فراہم کی۔ دوستو، وہ جن غیر مسلم جن تھا، مکہ مکرمہ کے ہی ایک علاقے میں رہتا تھا۔ اس کا گزر حرم شریف سے ہوا تو اس نے کئی لوگوں کو خدا کی عبادت کرتے دیکھا۔ پہلے پہل تو اس کے دل پر ایمان کی باتیں کچھ خاص اثر انداز نہ ہوئیں، مگر پھر دھیرے دھیرے وہ اسلام میں دلچسپی لینے لگا۔ ایک دن دیکھتے ہی دیکھتے اسے اسلام میں اس قدر دلچسپی ہوئی کہ وہ دین کی باتیں سنتا، لوگوں کو عبادت کرتے دیکھتا، کوئی روتا ہوا یہاں پر آتا تو کوئی مسکرا کر رب تعالیٰ سے سرگوشی میں گفتگو کرتا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ جن کافی متاثر ہوا تھا اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بات اس کے لیے باعث خوشی تھی۔ وہ اپنی ایک جھلک یہاں پر آنے والے زائرین کو دکھانا چاہتا تھا۔ وہ ان لوگوں کو گواہ بنانا چاہتا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حرم شریف میں سب کو دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر غائب ہو گیا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد لوگوں کا ایمان مزید مضبوط ہو چکا تھا کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات اور باقی مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کامل رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ جمادات، نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ جنات کو بھی بڑا حصہ عطا فرمایا۔ مکلف ہونے کی وجہ سے انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف رہے، جیسا کہ 26ویں پارے کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 سے 32 اور سورہ جن کی پہلی اور دوسری آیت نیز ان کی تفسیر میں یہ مضمون موجود ہے کہ جنوں کی جماعت نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سنی، اسلام قبول کیا اور پھر اپنی قوم میں واپس جا کر تلاوت قرآن سننے اور اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا اور انہیں بھی قبول اسلام کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حرمین شریفین کی قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔